أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر وحديث إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر طرح کی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور درود و سلام جناب مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ. نماز میں سہو، اگر نماز میں کوئی رکن چھوٹ جائے یا کوئی اور چیز چھوٹ جائے تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار رہا یا اپنی امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خبر دی، انہیں تمام چیزوں کے تعلق سے باتیں ہو رہی تھی. اور ابھی جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہ سنن ابی داؤد کی روایت، جو راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ہی معروف و مشہور صحابی رسول ہیں. غزوہ خیبر کے سال میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے سن 7 ہجری میں. اور حضرت ابو ہریرہ ان کا اصل نام نہیں ہے، ان کا نام عبد الرحمن الصخر الدوسی ہے. ان کا نام حضرت ابو ہریرہ کا نام جو ہے یہ ان کی کنیت ہے. ابو ہریرہ بلی کے باپ، بلی پالا کرتے تھے اس لیے بلیوں سے بڑی محبت تھی، اس لیے انہیں ابو ہریرہ کہا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی. صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الظہر او العصر، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو نماز پڑھی وہ ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی. اور پھر اس کے بعد میں کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد میں سلام پھیر دیا، اور سلام پھیرنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور وہاں پر جو منبر کی جو لکڑی تھی اس لکڑی سے ٹیک لگایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے حجرے میں چلے گئے. جو صحابی رسول نماز پڑھنے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے باہر نکلے اور باہر نکلنے کے بعد میں کلام کرنے لگے. آیا نماز میں کمی کر دی گئی، نماز میں کمی کر دی گئی، نماز میں کمی کر دی گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. پھر اس کے بعد میں کسی کو بھی یہ ہمت نہیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے کی کہ اللہ کے رسول آیا آپ نے نماز کم کر دی. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہمت جٹا کر کے انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا نماز میں کچھ کمی کر دی گئی ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. کیا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تصدیق چاہیے تھی کہ آیا میں نے 4 پڑھائی ہے یا 2 ہی پڑھائی ہے، اس پر تصدیق. تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا ذوالیدین، ذوالحسنین. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے اے 2 کان والے. حضرت یہ ذوالیدین 2 ہاتھ والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو ہی کہا کرتے تھے ذوالیدین 2 ہاتھ والے. تو اگر کسی کی تحقیر مقصود نہ ہو یعنی کسی کی حقارت مقصود نہ ہو تو ایسے نام سے پکارا جا سکتا ہے، کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طنز و مزاح میں کہا کرتے تھے یہ باتیں کہ اے 2 کان والے. اب ہر آدمی کے 2 کان ہوتا ہے لیکن 2 کان والے، ہر آدمی کے 2 ہاتھ ہوتا ہے لیکن اے 2 ہاتھ والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مذاق کا طریقہ ہوتا تھا اور مذاق بھی کیا کرتے تھے، لیکن مذاق میں بھی جھوٹ نہیں ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پورا مکمل یقین ہو گیا کہ آیا میں نے 2 ہی رکعت نماز پڑھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد میں پھر اللہ اکبر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر اس کے بعد میں 2 سجدہ کیا. 2 سجدے کرنے کے بعد میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. پھر دونوں سجدوں کے بعد میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سلام پھیرا. تو آیا 2 رکعت چھوٹ جائے یا 1 رکعت چھوٹ جائے تو ان رکعتوں کو مکمل کرنے کے بعد میں 2 سجدہ کافی ہوگا اس کے لیے کہ نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی، کامل ہو جائے گی.
آیا نماز کو دوبارہ سرے سے نئے طریقے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو وہاں پر کہتے کہ اے میرے صحابہ تم کیا کہتے ہیں وہ اقامت کہو اور پھر دوبارہ نماز پڑھاؤں گا، دوبارہ نماز لوٹائی جائے گی، دوبارہ نماز پڑھی جائے گی۔ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو معلوم کیا ہوا اس حدیث سے کہ آپ کی اگر نماز 4 رکعت والی نماز، اگر 2 رکعت نماز اگر آپ کی چھوٹ گئی ہے یا 1 رکعت آپ کی نماز چھوٹ گئی ہے اور اس کے بعد اگر اس میں آپ باہر نکل گئے ہیں اور جہاں آپ کو یاد آ گئی وہ نماز وہیں سے پھر پلٹ آئے، پلٹنے کے بعد میں پھر وہ 1 رکعت پوری کرنے، اگرچہ آپ نے کلام بھی کر لیا ہو تب بھی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کلام بھی کیا تھا، بات بھی کیا تھا، پوچھا بھی تھا کہ آیا میں نے 2 ہی رکعت نماز پڑھائی ہے کیا ذوالیدین جو یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کیا تھا۔ تو کلام معنی نہیں ہے، یعنی نماز کے نامکمل ہونے میں کلام معنی نہیں ہے، یعنی بات کرنا معنی نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد میں پھر اللہ اکبر کہہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدہ کیا اور پھر اس کے بعد میں سجدے سے سر اٹھایا، آپ نے سلام پھیر دیا، آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ تو اس طریقے کے اگر مسئلے میں اگر کبھی ہمارے اس درمیان میں پیش آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے اور اس چیز پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث اور ساری جتنی بھی جو طریقے جو بتلائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین سے میں دعا کروں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل پیرا کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔